السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. عزیزان گرامی، انسان کی وانریبلٹی، انسان کی پریشانیاں اس وقت تک حل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا سرپرست ظاہر نہ ہو جائے. حدیث میں ہے کہ دعائے فرج کو زیادہ کرو. فَإِنَّ فِيهِ فَرَجَكُمْ. اگر تمہاری مشکلوں کی آسانی چاہتے ہو تو صرف ایک ہی وقت ہو سکتی ہے، وہ امام کے آنے کے بعد. تو تیار رہنا چاہیے اس عدل جہانی کے لیے، یونیورسل جسٹس کے لیے، اور دعا ایک اچھا وسیلہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفي قرآن دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ پہلی آیت. ریڈ از دی فرسٹ ریویلیشن کے عنوان سے ہونے والی ہماری 9ویں کڑی ہے، اور کل ایک دن باقی ہے، کنکلوڈ کرنا ہے. بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں ریلیجن کو، دین کو ایک مخصوص طبقے کے حوالے نہیں کرنا ہے، مولویوں کے حوالے کر دیا. دین، ریلیجن سب کی ریسپانسبلٹی ہے اور سب ریسپانسبل ہیں. اللہ نے الگ الگ کیپیسٹیز ہم سب کو دی ہیں. within دی کیپیسٹیز فلفل کرنا
ریلیجن کی ڈیوٹیز کو اسلام نے جو بتایا ہے اس کی رہنمائی کی طرح، تو پھر یہ سوسائٹی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ 96 چیپٹر ہے قرآن میں، جو کلیکشن کے بعد جو نمبر دیا گیا ہے وہ 96 چیپٹر ہے، لیکن جو فرسٹ سورہ نازل ہوا یہی ہے، مسلمات میں سے ہے، مکمل ہمارے ہاں بھی، برادران اہل سنت کے ہاں بھی، کہ یہ سورہ فرسٹ سورہ آف دی قرآن، اور اس کے ایک لہجے سے بھی پتہ چل رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, the gracious, the merciful، اللہ کی مدد سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ریڈ اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، اور خلق الانسان من علق، انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور اس رب، تمہارے رب، تیرے رب کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں، وہ رب اکرم ہے، بہت ہی کریم پروردگار ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، یعنی پین۔ ہمارے پاس بھی ایکسپریشن ہوتا ہے کہ that person is کہا جاتا ہے کہ وہ پین والا ہے، یعنی قلم اس کا اچھا ہے، his pen is good، یعنی اس کی اچھا رائٹر ہے، اچھا اس کی نالج ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو چیز نہیں جانتا تھا اس کو اللہ نے علم دیا۔ ریشنالٹی، انٹلیکٹ کے قسمیں، اور وہی کے امپورٹنس، یہ سب ہو چکی ہے۔ اور ان آیتوں سے جو واضح بات ہے، یعنی کلیئر میسج قرآن کا، امپورٹنس آف نالج، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا، ان آیتوں کو پڑھے گا سورہ الگ کی، امیڈیٹلی اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ نالج از امپورٹنٹ، علم جو ہے بہت امپورٹنٹ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی ہمارے پریزنٹیشنز میں، یہ مجالس کے دوران، جہاں پر ہم سائنٹیفک گفتگو کرتے تھے، انٹرسٹ میں انٹینسٹی آتی چلی جاتی تھی، یعنی جہاں پر سائنسی گفتگو ہوتی تھی وہاں پر دلچسپی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان انوویشن، کریشن، سائنٹیفک باتوں سے بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے، اور ذرا سا امپریس بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے 2 سائنٹسٹ کی جو مثالیں پانی سے متعلق اور فاسٹ، روزے سے متعلق پیش کی تھیں، لوگ اس کو نہیں بھلا سکتے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہسٹوریکلی، جبکہ یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، اسلام واز لیڈنگ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گولڈن ایرا۔ نیئرلی 600 ایئرز جو ہے مسلمانوں نے لیڈ کیا ہے سائنسس میں، اور یہ سسٹمیٹک جس مقام پہ لایا گیا مسلمانوں کو، ایک الگ تاریخ ہے۔ ایک ہے مسلمان نے ذلت کو قبول کیا، دوسرا یہ کہ مسلمان کو مستضعف بنایا گیا، اس کو ویک بنایا گیا، اس کو کارنر کیا گیا۔ مثلا آج اگر فلسطین کی حالت دیکھیں، ان بیچاروں کا صبح سے شام تک صرف دفاع سے متعلق سوچنا ہے، ہاؤ ٹو ریپیل۔ ان کے مکانات گرائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں ان کے سامنے، ان کے زمینات میں درختوں کو، جو فکس کے درخت ہیں، زیتون کے درخت ہیں، جلائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو چھینا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انفعالی کیفیت۔ انفعالی کے معنی کیا ہے؟ ایسے مقام پہ لا جانا جہاں پر آپ صرف ریاکشنسٹ بنے،
ایکشن والا نہ بنے, صرف ریئیکٹ کرتے رہیں, سو دیٹ وہ لوگ اپنا الو ٹھیک کرتے رہیں. یہ سسٹمیٹک باقاعدہ کیا گیا, اور یہ موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے. سائنسز سے ہٹ جانے کی کازز کیا ہیں, وجہ کیا ہیں, یعنی سائنٹیفک دنیا سے. پھر سوال یہ کہ پھر سائنٹیفک دنیا ہے تو کون ہے وہ. تو میں آج 2-4 نام لوں گا نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے, اور خصوصاً جو لوگ سن رہے ہیں سامعین ناظرین کی, انشاءاللہ آپ اندازہ لگا سکیں گے ہاؤ مچ ویلتھ وی ہیڈ. اسی لیے اپنی ہسٹری کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صل. مسلم سائنٹسٹ, اگر بچے جا کر کے دیکھنا چاہیں, اب تو گوگل ہی ہے, بہرحال مسلم سائنٹسٹ کو اگر ٹائپ کریں گے تو ایک لسٹ آئے گی. 14th سینچری میں, جبکہ یورپ بالکل ڈارک کانٹیننٹ تھا, اس زمانے میں روشنی دی ہے ان سائنٹسٹ نے. جو ارلی سائنٹسٹ ہیں, جیسے آج کل بہت سے لوگوں نے, خصوصاً ایک جوان نے سوال کیا تھا, بہت اچھا سوال ہے, اسی موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اماموں نے سائنٹیفک ڈسکوری کی طرف گائیڈ کیوں نہیں کیا. سوال بہت اچھا ہے, اور جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے معنی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اماموں نے, معصومین نے گائیڈ کیا ہے, اور ان کے ایسے شاگرد گزرے ہیں جو پرٹیکولر ایریاز میں کام کیے ہیں. نہ کہہ دینا نہ معلومات کی وجہ سے, ہمیں علم نہیں, ہمیں نالج نہیں ہے. میں نے لکھنؤ میں شاید 3 سال پہلے اہل بیت اور سائنس کے عنوان سے مجلسیں پڑھی ہیں. اس میں دیکھیے مولا علی کے وہ سائنٹیفک جملے نہج البلاغہ میں موجود ہیں, اور وہ بھی پھر الگ موضوع ہے, وہ مستقل ہے. میں نے پڑھا تھا وہ مجلس سے سننے کے, خصوصاً یہ مجلس سن کے بعد اس کو ضرور سنیں, کہ آن لائن شاید موجود ہو, یعنی تو ہمارے ویب میں دیکھ لیجیے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے سائنٹیفک گائیڈنس کس طرح سے دی ہے, اور کون سے ایسے جملے ہیں جسے سائنٹیفک ڈسکوری ہو سکتی ہوئی ہے. جس طرح سے قرآن نے اشارہ کیا ہے, ہنٹ دیا ہے, جتنے بھی لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں وہ پرابیبلٹی پہ کام کرتے ہیں, امکان پہ کام کرتے ہیں, فرضیے پہ کام کرتے ہیں. مثلا ذہن میں ایک بات آتی ہے, مثلا آج کل ایک ریسرچ ہو رہی ہے, جس طرح سے سورج میں انرجی ہے, اور زمین چونکہ سورج کی انرجی لے رہی ہے, زمین میں بھی انرجی ہونا چاہیے. باقاعدہ لیب میں ٹیسٹ ہو رہا ہے. کوڈ بھی پاسبل, ممکن ہے جو ہم لوگ سولار کے پینل لگا رہے ہیں الیکٹریسٹی کے لیے, اس کی ضرورت ہی نہ پڑے, خود زمین کی انرجی سے انسان کام کرے. اس لیے کہ سورج جو زمین میں جو انرجی پھینکتا ہے ٹو مچ ہے, اس کو پریزرو کرنا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے مثلا یہ بجلیاں, یہ جو لائٹننگ ہوتی ہیں, بجلیاں چمکتی ہیں, قرآن مجید میں سورہ ہے, سورہ رعد, نام ہی بجلیاں, اور اس میں یسبح رعد بحمدہ, یعنی یونیک ہے, جو ورڈنگز یونیکس ہیں. یہ پوری سائنٹیفک چیز ہے کہ جس میں ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے یہ بجلیاں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, they are glorifying Lord. اور آج سائنس بتاتی ہے کہ یہ بجلیاں نہ ہوں تو جو نیگیٹو انرجی جو پھیلی ہوئی ہے ایٹماسفیئر میں وہ جل ہی نہیں سکتی, ختم ہی نہیں ہو سکتی, انسان مر جائے. بچے جا کر کے دیکھیں روزانہ کتنی بجلیاں گرتی ہیں, کتنے وولٹس کی بجلی گرتی ہے. ایک بجلی شاید پورے ورلڈ کو لائٹ دینے کے لیے کافی ہے. اب اس پہ کام ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے پریزرو کیا جائے.
ایک سائنس ہے بھائی، سامنے دیا ہنٹ کے ساتھ کو آپ کو کام کرنا ہے، کام کیجئے. جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں انہوں نے صرف ایک ذہن میں ایک بات آئی، وہ ہنٹ آئی، اس کے بعد کام کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم کو وہ سکھاتا ہوں جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. کیسے؟ I have to struggle، مجھے اسٹرگل کرنا ہے، ادھر سے معلومات ہوں گی تو مجھے معلومات کا ذخیرہ پیدا کرنا ہے. اور ایک قرآن کی جو آیت ہے سورہ رحمان کی، یہ جو ایکسپلوریشن آف ادر پلانٹس کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جیسے مارس میں جا رہے ہیں، یعنی اپنی گاڑی بھیج رہے ہیں، اس کو تو مسلمان کو کرنا چاہیے تھا. 1400 years before قرآن اس کی طرف ہنٹ کرتا ہے. سورہ رحمان 55th چاپٹر آیت دیکھیے، یا معاشر الجن والانس. تو معلوم ہوا انسانوں میں بھی کیپیسٹی ہے، جنات میں بھی کیپیسٹی ہے. جن جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قرآن میری الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ زمین کو چھوڑو یار، کب تک چپکے ہوئے رہو گے؟ گیٹ آؤٹ آف ہیئر، نکلو یہاں سے اور دوسرے اقطار، دوسرے گیلیکسیز تک جاؤ. قرآن نے ہنٹ دیا there is a possibilities، ایک پاسبلٹی کہ انسان دوسرے پلانٹس پہ، دوسرے گیلیکسیز کا سفر کر سکتا ہے. 1400 سال پہلے ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں، عقیدوں میں ہم کو الجھا گیا ہے. وہ مولائی ہے، وہ مقصر ہے، وہ ماتمدار ہے، وہ خون کا ماتم ہے. ممبروں کو بالکل اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں اور پبلک کو معیار بناتے ہیں، یعنی آڈینس اور دی کرائیٹیریا. کس مجلس میں کتنے نعرے لگے، وہ بہت اچھی مجلس ہوئی. What it is؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. اب یہاں پر کوئی اندازہ لگ، مثلا پروفیسر جو ہے یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا ہے، سائنس کا پروفیسر، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں 50-60. آج کل تو ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں، 50 یونیورسٹی میں سنائے جاتے ہیں. ہونا چاہیے آج ہی یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ لوگ استفادہ کریں، اس لیے کہ نیٹ میں موجود ہے، اسی وقت استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہم لوگ امام بارگاہوں میں محدود ہو گئے. ابھی اعلان ہوا بامبئی کے زیب پیلیس کی مجلسیں ہیں، پھر ہم کو کیا بنگلور میں کیوں سنیں بھائی، الہ آباد میں کیوں سنیں، دلی میں کیوں سنیں؟ یہ کوتاہ ذہنی ہے. یہ دس از آور لمیٹیشن آف اور. اگر کوئی عالم، کوئی خطیب اچھی چیز دے رہا ہے، ٹیک اٹ، کہیں سے بھی ہو. مگر نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جو سننے والے ہیں برابر سنتے ہیں، آن لائن جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. لیکن اٹ کین بی انٹینسیفائڈ. تمام ٹی وی اسٹیشن جتنے ہمارے ہاتھوں میں وہ لوگ چلا سکتے ہیں، لیکن اپنا ہی جی کسی نے ایک ٹی وی اسٹیشن کھولا، وہ اپنا وہ بادشاہ بن گیا، بس میں جو اسی کو چلاؤں گا، میں کروں گا. کوئی ایک چینل شروع کیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں چلاؤں. یہ توحید کے خلاف ہے، جس کی میں نے 5 مجلسیں جو لکھنؤ میں پڑھی ہیں، اس کا غور سے سنیے. ساری تباہی یہ مائع کی ہے. جب تک انسان اس مائع کے ککون سے نہیں نکلے گا، ابریشن سے نہیں نکلے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. چنانچہ ایسے ہی ہے. تو اب قرآن 1400 سال پہلے possibility of going to the other planets, other galaxies، اختار السماوات والارض. یا اللہ فانفذو، نکل جا. you need energy، you need سلطان. وہ بھی ہنٹ کر رہا ہے کہ آسان نہیں، لیکن you can do it with the power of سلطان. with the power you can go. اس کو آپ نیوکلیئر کہہ لیجئے، کیا بھی پاور کر لیجئے، جس کے ذریعے سے انسان اس زمین کو چھوڑ سکتا ہے، جا سکتا ہے. اسی طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہنٹ دیے ہیں جو سائنٹیفک ہیں، اور اس وقت کا ذہن تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو آبزرو کر کے اس وقت انوویشن کرتا. اس کے لیے ٹائم کی ضرورت تھی. مگر یہ ہے کہ ایسا دیا گیا. تو اماموں نے اس پہ بحث نہیں کی ہے نا. اسی لیے مولانا امام المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا، فیوچر جنریشن از گوئنگ ٹو سے، آئندہ جنریشن یہ کہے گی، ارے رے 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 مولا کب پہلے آ گئے، اس زمانے میں آنا چاہیے تھا. اٹ از. مولا نے کہا
سلونی سلونی آسک می، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی اللہ. پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، آڈینس جو ہے سن رہے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کہتا واہ سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ، واٹ ڈسکوری سار. کیا کہے گا وہ پروفیسر؟ اس پروفیسر کہے گا شٹ اپ، یو ڈونٹ لرن نتھنگ ہیئر، یو ہیو ٹو لرن ہیئر. مجلس ہے لرن کرنے کی جگہ، نہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس منزل پہ لا لیں کہ خود مولوی سے کہیں کہ تم اچھا پڑھ رہے ہو. پھر مولوی کا کیا بنا ہو بیچارے گا؟ وہ قم میں کیا پڑھا، نجف میں کیا پڑھا، اس کا علم کیا ہوا؟ جو لوگ میرے والد نے چند باتیں کہیں ان میں سے یہ کی ہے، عوام بیچارے بہت سیدھے سادے ہیں، ان کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، ان کے واہ واہ سے تم سیٹسفائی مت ہو. اگر تم میں دم ہے تو نجف میں پڑھو، علماء کے سامنے پڑھو، قم میں پڑھو، وہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی سم تھنگ. اب آئیے ایران میں جائیے، عراق میں جائیے، شیعہ آئیں گے نہیں ایران میں؟ پوری 93% شیعہ. عراق میں میجورٹی شیعہ، بحرین میں میجورٹی شیعہ، لبنان میں شیعہ. جا کے وہاں مجلس میں بیٹھیے، مجلس کی کیفیت کیا ہے، وہ معنویت، وہ اسپریچول ایٹماسفیئر. ہم لوگوں کو اس پہ بہرحال یہ براکٹ میں ہے، اس سے پے میں جو بتا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین سے. اور اس وقت پوچھنے والا ہے سر کے بال پوچھتا ہے، ہاؤ مینی ہیئر آئی ہیو ان مائی ہیڈ. مولانا فرمایا بیوقوف، اگر میں بتا بھی دیا ایکس نمبر تو تصدیق کیسے کرے گا؟ ہاؤ کین یو ریچ اٹ سرٹنٹی؟ تم کیسے سمجھے گا کہ میں صحیح بولوں؟ مولانا نے کہا میں اتنا بتا دوں گا کہ تیرا پوتا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. سعد وقاص نے سوال کیا تھا، کربلا میں جو کمانڈنٹ چیف ہے ابن سعد، کمانڈنٹ چیف کا باپ جس کا نام وقاص تھا، جس نے مولا سے سوال کیا تھا. مولا نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا پوتا جو ہے میرے بیٹے کا قاتل ہے. یعنی مولا نے ہنٹ دیا کہ معلومات ہیں میرے پاس جو تم کو سمجھ سکتے ہو، آئی ایم گیونگ ٹو یو، جتنا تمہیں سمجھ آتا. ہیئر کے اکاؤنٹ بھی بتا دیا تو تم کیسے گنو گے، کیسے تصدیق کرو گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. This is a beautiful thing. اس بہت اچھی چیز. بہرحال ہم لوگوں نے دیکھیے اتنا ہم نے بگاڑا ہے، یعنی میں ماشاء اللہ آپ لوگ تو مومنین ہیں. ہمارے یہاں بحث ہے لاجک میں، ایک تصور ایک تصدیق. تصور کے معنی ایلوژن، امیجنیشن. مثال دیتا ہوں، میں نے جیسے کتاب کہا آپ کے ذہن میں کتاب آ گئی، میں نے کار کہا کار آ گئی. یہ جو تصویریں آ رہی جو میں بولتا جا رہا ہوں، وہ تصویریں جو آ رہی ہیں، یہ علم کا ایک بیسک سٹیپ ہے، پہلی چیز. اس کو کہتے ہیں تصور. لیکن تصدیق کب ہے؟ جبکہ اس چیز کو دیکھو. مثلا آپ نے سب نے سنا ہے کہ ون آف دا ونڈرس آف دا ورلڈ جو ہے نیاگرا فالس ہے. نیاگرا فالس کینیڈا سائٹ کا بھی ہے، امریکہ سائٹ کا بھی ہے، لیکن کینیڈا سائٹ کا کہتے ہیں کہ ورلڈ کا ونڈرس میں ون آف دا ونڈر، خوبصورت جگہوں میں سے. سبوں نے سنا ہے، اور آج کل کمپیوٹر میں جائیں دیکھیں وہاں فال گر رہا ہے، مگر پھر بھی وہ مزہ نہیں آتا جب تک کہ سامنے دیکھے نہیں. اس کو کہتے ہیں تصدیق. تو نالج ایک ہے امیجنیٹیو اور ایک ہے سرٹنٹی، جس کو کنوکشن کہتے ہیں. یہ امیجنیٹیو سے سرٹنٹی تک جب پہنچنا ہے تو پروسیس ہے. نالج بھی اسی طرح سے ہے. اگر کوئی معصوم کوئی جملہ کہہ رہے ہیں، اس کو پک کر کے اس پر عمل کر کے سرٹنٹی تک پہنچنا آپ کا ہمارا کام ہے. مولا امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.
مولا امام یعنی چھٹے امام کے زمانے میں آپ نے سب نے سنا ہے نام جابر ابن حیان. اچھا میں اتفاق سے یہاں پر ٹورنٹو یونیورسٹی میں کیمسٹری کی جو بک کے پہلے انٹروڈکشن میں the father of chemistry is Jabir ibn Hayyan, who was the student of Imam Sadiq. Imam Sadiq ibn Muhammad. آج بھی یہ ذرا سا میرے نوجوان میرے بچے نیکسٹ جنریشنز اس پہ کام کیجیے. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ یا عالم ہے یا متعلم ہے, نہیں تو کیڑے مکوڑے ہیں. ہمج اما عالم ہو اما متعلم. عالم بن جاؤ, اسکالر بن جاؤ, نہیں تو اگر نہیں بن سکے تو کیا کرو, اسٹرگل کرو علم حاصل کرنے کی, کانسٹنٹ زندگی کے پورے لمحات تک. عالم اگر یہ دو نہیں ہے تو پھر کیڑے مکوڑے ہیں. اتنا ایمفسائز نالج پر, ہماری بحث اقرا پہ ہے, ریڈ پہ ہے, ریڈ پہ ہے, نالج پر اتنا ایمفسائز کہ یا تم اسٹوڈنٹ بنو یا پروفیسر نالجبل, فل نالج کر دو. اگر یہ دو نہیں ہے تو تھرڈ شکل تمہاری کیڑے مکوڑے ہیں. اٹس پینفل. تو کبھی یہ نہ کہیے کہ میری ایج ہو گئی ہے میں کیا قرآن پڑھوں, میری ایج ہو گئی ہے میں وہ کیا پڑھوں, نہ, کبھی بھی نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں مسجدوں کو ان ایکٹیو بنانا ہے, ایکٹیو بنانا ہے, انفعالی نہیں, ایکٹیو. صرف مسجد نماز پڑھ کے چلے گئے نہیں, اسی مسجد کے ایک ظہر کے بعد عصر کے بعد ایک ڈاکٹر آئے جو مین ڈاکٹرز کی جو ہے انفارمیشن ہے وہ دے. ضروری نہیں کہ ہر درس جو ہے مولوی ہی دے. Why not? When we start this, تو پھر مسجدوں میں جوان کیوں نہیں آتے؟ نہیں آتے بھائی, جوان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے وہاں پر. ہم نے کریٹ ہی نہیں کیا جوانوں کا. اور مجلسوں کا یہ عالم ہے کہ جوان جو ہے دور رکھ رہا ہے. ناخوذاً ایجوکیٹڈ طبقہ کہتا ہے نہیں بھی we are not getting nothing, کیا کریں ہم سو. یہ پین کو ہم سمجھیں. جابر ابن حیان مولا امام صادق علیہ السلام کے شاگرد, اور آپ جانتے ہیں کہ جابر بہت ہی ایک سوال پڑے محمد والے محمد. چھٹے امام کے شاگردوں میں سے جابر, اور چھٹے امام کے شاگردوں میں سے ہونے کے بعد کیمسٹری کا ماسٹر ہے. تو اس کے معنی کہ اس وقت آپ دیکھیے, شاید اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا, شاید ڈبنگ ہوئی ہے. ایک مووی ہے, ایک مووی جو ہے بنی ہے جابر ابن حیان پر. بیچارہ کتنا اسٹرگل کیا ہے, کتنا سرپوڑی کیا ہے. وہ لیب بناتا ہے, وہاں کی اس وقت کی حکومت جو ہے بیچارے کے پیچھے پڑتی ہے, وہ دوڑا دوڑا دوسری جگہ جاتا ہے. یعنی اس کو کمفرٹ زون دیتے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شریعت میں, دین میں جو ہے یہ کیا کر رہا ہے, یہ بدعت کر رہا ہے. یعنی آگے سوچنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کووڈ-19 کے باوجود بھی یہ مجلسوں کا ہونا اور ان مجلسوں سے نوجوانوں کا استفادہ کرنا. بہت سے بچوں نے مجھے ای میل کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے جو بھیجا ہے. آئی ایم نتھنگ, میں تو ایک سمپل بات کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل مجلس ہے ماشاءاللہ, ہر عالم بہت اچھا بولتا ہے, ہم لوگ سیکھنا چاہیے علماء سے. لیکن مین آئیڈیا ہے کہ ہاؤ ٹو پرووک, میں کس طرح سے انسٹل کر سکتا ہوں کہ ایک نوجوان اپنی زندگی کو بدلے, اس کی تھنکنگ کو بدلے, اس کے سوچنے کے انداز کو بدلے. یہ میرے گردن پہ ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری پوری کیا میں نے تب مجلس ہے, اس لیے کہ انبیاء نے یہی کام کیا. جابر
considered by many to be the father of chemistry. یعنی اسلام کے وہ پری اسلام یعنی آفٹر اسلام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکنڈ سینچری کے بعد کی بات کر رہا ہوں. امام صادق کا دور، امام صادق کا دور 85 کے بعد سے 148 تک، اس دور میں شاگرد مولا کا ایک سائنٹسٹ ہے. تو آج بھی آپ یہ کہیں گے مولانا آج کل کیا ہے؟ جی آج کل الحمدللہ خدا کا شکر ہے، آپ کو معلوم ہے کم از کم 3 ہمارے نیوکلیر سائنٹسٹ کو مارا گیا، اور مارنے والے زینس رجیم ہے، پکڑے وہ تمام جو پکڑے گئے اور ریولوشنائز کر دیا گیا. اس ریولوشن اگر ہم نے نہیں سنا ہے، نہیں سمجھے ہیں، دیٹ از آور پرابلم. تو آج ہم ہندوستان میں، پاکستان میں ہماری نئی جنریشنز کو کیسے ایک ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے وہ لوگ بچے آگے بڑھ سکیں. اسی لیے میں نے جو پہلی مجلس میں بتایا تھا انالیٹیکل انٹلیکٹ اور پریکٹیکل انٹلیکٹ، یہ 2 کوہیرنس کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو آگے نہیں بڑھنے والے. تو میں جو سننے والے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ قصے سنا ہے تو موجود ہے، جابر کے قصے موجود ہیں، آن لائن موجود ہیں، شاید اردو میں بھی ڈب ہوا ہے، انگلش میں بھی، اور جو مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کی بھی بیٹھا کے سنائیے. میں ایک عجیب و غریب چیز ہم نے پڑھی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہ اللہم صلی اللہ علیہ. معلوم ہے کہ مدینے میں اس زمانے میں شہزادی کی زندگی ہے جبکہ مولا علی وار فرنٹ پر ہیں، 80+ جنگیں 8 ایئرس میں ہوئی ہیں، اور مولا علی میجورٹی آف جنگ میں پریزنٹ ہے، اور ضرورت ہے اس وقت کی. شہزادی جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جب کھلاتی تھی، ان کو یعنی ان کو جو لوریاں دیتی تھیں صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین، ایسے اشعار پڑھتی تھی جس سے بچوں میں ولولہ پیدا ہو، جوش پیدا ہو ظلم کے خلاف لڑنے کا. اب میری مائیں بیٹیاں سن رہی ہیں، اب ضرورت ہے کہ ہمارے بچپنے سے گودیوں سے یہ سکھائیں ابن سینا کون تھے، جابر ابن حیان کون تھے، بچپنے سے ذہن ان کا کھلے. ہمارے ذہن میں یہ کہ بچہ گریجویٹ بہت اچھا کام کر دیا بھائی ماشاءاللہ، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، نتھنگ رانگ نالج. گول ہمارا پہلے ہی سے چھوٹا گول ہے. اگر پہلے ہی سے ہم لوگ گولز کو ہائی گول رکھیں کہ میرا بیٹا ابن سینا بنے، جابر ابن حیان بنے، why not from beginning. اور یہ بھی بتا دوں میں، یہ جو نوجوان بچوں کو یہ چیزیں مل رہی ہیں، جب ہم پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، ہمیں کوئی پلنے والا نہیں تھا. Now الحمدللہ things are coming، بہت اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کو عملی میدان میں لانا چاہیے. اگر ہم لوگ 1 جنریشن 2 جنریشن پہ کام کریں گے، اس کے بعد جو جنریشنز جو آئیں گی وہ یونیک سائنٹیفک جنریشن ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں ہے، ابھی بھی موجود ہے. یہ قصہ جو میں بتا دوں، چونکہ ریلیٹ کر رہا ہوں تو بہت ہی اچھا قصہ ہے جو ہماری زندگی میں بعض وقت یہ سب قصے ہوئے ہیں جو پریکٹیکل ہے. میں نے قرآنک سائنس پہ گفتگو کی تھی لکھنؤ میں 5-7 سال پہلے. میں نے کہا قرآن جو سائنس کو پیش کر رہا ہے کتنی ایڈوانس سائنس ہے جو آج تک وہ سائنس تک کوئی نہیں پہنچا. وہ کون سی سائنس ہے؟ اٹھائیے 27 چیپٹر سٹوری آف حضرت سلیمان، کتنی مرتبہ سنا ہے؟ حضرت سلیمان کو ہدہد پرندے نے وہ ہمنگ برڈ نے، چھوٹا سا پرندہ لا کے نیوز دیا کہ شیہا ایک کوئین ہے سبا میں. سبا اس وقت کس کو کہتے ہیں؟ آج یمن میں جس کو کہتے ہیں ساؤتھ آف یمن.
ایک پرند جو ہے 1100 سے زائد کلومیٹر ہوائی کلومیٹر سفر کر کے آ رہا ہے، میسج دے رہا ہے اپنے پیغمبر. جانتے کہ حضرت سلیمان اللہ نے ان کو ایسی مملکت دی تھی جو کسی کو نہیں ملی تھی. چرند پر، پرند پر، ہواؤں پر، جنات پر، انسانوں پر حاکم تھے. He was a governing، یعنی حتی ہواؤں پر. تو وہ ایک رات میں 1 مہینے کا سفر کرتے تھے. دنیا والے 1 مہینے کا جو سفر کرتے تھے، حضرت سلیمان 1 رات میں. یہ قرآن بتاتا. ملکہ سبا جس کا نام بلقیس، ملکہ سبا بلقیس کا قصہ ایک خود 1000 بلکہ 1100 کلومیٹر کے سے زائد ایئر جرنی کرتا ہے، پہنچتا ہے حضرت سلیمان سے، میسیج دیتا ہے کہ دیر از اے لیڈی، اس کے پاس بہت بڑا پاور ہے، عرش ہے، یعنی تھرون ہے، بہت ہی قوی، بہت ہی. شی از اے گورننگ لیڈی، شی از اے کوئین، ایک ایریا کی کوئین ہے. دیکھیے قرآن کے قصے سنا رہا ہوں میں. پہلی سائنس آج جو ہے برڈز کو ایک چپ لگاتے ہیں اور اس کو کمپیوٹرائز کر کے چھوڑتے ہیں. دیکھیے کہاں کہاں جا رہا. آج ایسے پرند کی ڈسکوری ہوئی ہے کہ بعض پرند ایسے ہیں بغیر سوئے کے، بغیر غذا کے، they travel more than 1000-2000 kilometers. اب ان کے لیے پزل ہے کہ یہ how it is possible. اب اس کے پتہ چلا کہ ہواؤں میں بھی غذائیں موجود ہیں، ایئر میں بھی مچھلیاں موجود ہیں، ایئر میں بھی ایسی غذا ہے جو پرند جس کے ذریعے سے کھا کے جا سکتا ہے. اور حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے وہ عرش چاہیے، وہ تھرون چاہیے بلقیس کا. جن نے کہا کہ ایک سیٹنگ چاہیے مجھے، اتنی دیر میں لا سکوں گا، میں بھی سیٹنگ نیکسٹ سیٹنگ تک دے دوں گا. یہی کہ آپ اٹھنے بیٹھنے تک اتنا ٹائم. حضرت سلیمان نے کہا فاسٹر. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لاؤں گا پلک جھپکنی ہے، بلنک کا فنائی، اتنے عرصے میں، سیکنڈ میں. میں نے لکھنؤ میں یہ بیان کیا، میری مجلس ختم ہونے کے ساتھ ہی 11 سال کا میں اس کے لیے دعا، ہر بچے کے لیے دعا کرتا ہوں جو بچے سائنٹیفک دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہم لوگ، میں نے 4-5 مجلسوں سے پہلے یہ بتایا تھا، ہم لوگ فیوچر کو انویسٹ کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم لوگ انویسٹ کرنا چاہیے ہماری کمیونٹی میں. گاڈ گفٹیڈ، اللہ نے جو عنایتیں دی ہیں، یہ جو ہوشیار بچے ہیں ان کو ہاتھ میں لیں، ان کو فری کر دیں، ریسرچ کرو، کام کرو، تم پریشان مت ہو جاؤ اپنی غذا کی. بہت سے بچے ایسے ہیں جو شارپ ہیں لیکن ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. تو ہمارے پاس ڈاٹاز نہیں ہیں، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، اور ہم لوگ اقرا کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے مین ہدف. سلوات پڑھی محمد والا. تو 11 سال کا لڑکا لکھنؤ کا، مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد آیا مولانا، ڈسٹنس بتایا کہ وہ تخت بلقیس، تھرون آف بلقیس یمن میں تھا، اور حضرت سلیمان فلسطین میں تھے، ایٹ لیسٹ 1100+ کلومیٹر دور. ایک میٹر آیا ایک مقام سے دوسرے مقام پر، کتنے عرصے میں؟ بلنک آف این آئی. اب یہاں پر 2 مسئلے ہوں گے. اگر کوئی شخص، کوئی چیز، اینی میٹر اگر ٹریول کرے اسپیڈ آف لائٹ میں، جل جائے گا. بہت اچھی طرح سمجھیے، اگر اسپیڈ آف لائٹ میں کوئی بھی چیز ٹریول کرے گی تو اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ اسپیڈ کی وجہ سے جل جائیں گے. یہ بچے نے کہا کہ یہ جو آیا ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے آیا ہے. مان لیا. یہ بچہ 11 سال کا بچہ، اس نے بہترین یمن کا ڈسٹنس وغیرہ سب لا کر کے مولانا یہ نتیجہ ہے. I was so happy، مجھے بہت خوشی ہوئی. اب یہ سوال ہے کہ ایک میٹر آیا اس اسپیڈ میں اور جلا نہیں، ہاؤ اٹ از. تو آج سائنٹسٹ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں
کیا یہ پاسبل ہے کہ انرجی کو ایک جگہ ہم روکیں اور اس کو پاس آن کر کے دوسری جگہ پیدا کریں؟ مثلا میں کینیڈا ہوں، میری انرجی یہاں سک ہو جائے اور پھر انڈیا میں آ جاؤں، پھر وہاں مجلس پڑھ کے پھر واپس آ جاؤں، پلین کچھ بھی نہیں. Is it possible? Now, scientists are trying to discover کہ یہ ہے کیا. تو ہم لوگوں کو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھانا چاہیے جو سائنٹیفک آیتیں ہیں، جو انکریج کرتی ہیں انسان کو آگے بڑھنے. سروات پڑھیں ہم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ 8 دن کی محنت کے بعد جو آج یہ خلاصہ، اور یہ خلاصہ بہت ہی اہم، اور جو باتیں کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کہ مین آئیڈیا جو موضوع دیا گیا ہے، ریڈ نالج بیس ہے. نالج صرف یہ نہیں ہے کہ میں تھوڑے سے میتھ سیکھ جاؤں، تھوڑی گریجویشن کروں، اس کے بعد خاموش ہو جاؤں. آل آف نالج دیٹ از IQ. مگر EQ کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس کیسا ہے اسے. اور جیسے میں نے بتایا تھا لکھنؤ کی مجلسوں میں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اقرا بسم ربک، یہ ہے یونیکنیس اسلامک اسٹڈی کا، اسلامک سائنس کا. یعنی MQ مونوتھزم کوشن کا ہونا ضروری ہے، مونوتھزم انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے، توحیدی ذہنیت ہونا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ آج دیکھیں آپ، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 ملین انسان مرے، اور یہ عراق ایران یہ جو انقلاب کے بعد اب تک تقریباً 2 ملین انسانوں کو مارا گیا. اور یہ سیولائز لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت سیولائز کہتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی ان سیولائز ہو ہی نہیں سکتے. So once you become science and big, then you can kill, you can do anything, no one is going to harm. پہلے پرائم منسٹر بن جاؤ، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، کوئی بات نہیں ہے. اسلام کہتا نا، مونوتھزم کوشن کا ہونا، توحیدی ذہنیت کا ہونا، خوف پروردگار ہونا، اس کو کہتے ہیں علم نافع. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. عصر کی دعا کا ٹکڑا ہے. پروردگارہ ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو بینیفیشل نہیں ہے، فائدہ نہیں دیتا ہے. نیوکلیر پاور بہترین پاور ہے، لیکن سٹیزنز کو لائٹ ہی نہ دے تو کیا پاور ہے؟ صرف بم بنانے کے لیے وہ بم کبھی استعمال ہی نہیں کرتے. رائبر نے کہا ہم لوگ بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام میں حرام ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آج تم لوگوں نے برٹش کے پاس، امریکہ کے پاس، رشیا کے پاس، چائنا کے پاس اتنے جو نیوکلیر ہیڈز ہیں کہ یوز کر سکتے ہوں. ایک یوز کرے گا پورا زمین بھسم ہو جائے گی، جل جائے گی. تو پھر وہ انرجی لے کے کیا کرنا ہے جو مردہ ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے اسلام نے بسم ربک سے پڑھنا ہی نہیں ہے، بسم ربک پڑھنا ہے. بہت اچھی طرح سمجھیے، اور کل کنکلوژن کروں گا، سمجھنے کی کوشش کریں. صرف ریڈنگ نہیں ہے، بسم ربک یعنی مونوتھزم کوشن کا ہونا، مونوتھزم انٹیلیجنس کا ہونا، توحیدی ذہنیت کا ہونا، جہاں پر غرور پیدا نہ ہو، جہاں پر ڈسٹریکٹیو نالج پیدا نہ ہو، وہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا نالج آئی تو ہماری قوم میں تو یہ ہے کہ تھوڑا سی دولت آئی ٹاٹا اسلام، تھوڑی سی نالج آئے اور ٹاٹا اسلام. کیا یہ دین ہے؟ نو. اس لیے اسلام ہر جگہ بسمی، اللہ کے نام سے یہ اٹیچ ہے، نالج پلس اللہ، اللہ پلس نالج. جیسے مولا امام حسن نے کہا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، من الذی فقدک ما وجد، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ nothing is there. میں چاہ رہا تھا کہ میں چند نام لوں گا سرسری طور پر، اس کے بعد میں اپنے مرکز تک آتا ہوں. محمد ابن موسیٰ خوارزمی، فادر آف الجبرا. ابن سینا جس کو ایویسینا کہتے ہیں، he was a مکتب اہل بیت شیعہ،
میڈیکل سائنس کے جو بیسکس جو اس نے حتیٰ بی پی وغیرہ کے سلسلے میں جو بتا دیا، آج اس کو کوئی چینج ہی نہیں کر سکا. اسمارٹسٹ پرسن. Avicenna was Persian polymath and foremost physician, Islamic philosopher of his time. He was also as astronomer, chemist, hafiz, and logician, mathematician, and physicist, poet, psychologist, scientist, sheikh, soldier, statesman, and theologian. یعنی ایک انسان میں ہر چیز موجود ہے. یہ لوگ جب ویسٹ میں اویسینا کہتے ہیں بس ختم. ابن سینا کے معنی دیٹس اٹ. کوئی نہیں پہنچ پایا اس کے دن کو. کیا ہم آج اویسینا پہ تیار کر سکتے ہیں؟ جی اگر آج پلان کریں ہم، ممکن ہے کہ ویل سکسیڈ آفٹر سیکنڈ جنریشن. مگر ایسے خیالات تو ہونا چاہیے نا بھائی، ایسے افکار تو ہونا چاہیے نا. جزائری کا یہ میکانزم آف مشنز کے متعلق جو بحث کی ہے، اس نے کام کیا ہے. آج مشنریز جو ہیں جزائری کی بنیاد ہے. مشنریز کے کمپوننٹس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، میجرمنٹس کیا ہیں، اس نے اس وقت بیان کیا ہے. ابن کثیر ڈائمیٹر آف ارتھ، زمین کی ڈائمیٹر سے متعلق بحث کیا اس نے. اور محمد ابن زکریہ رازی فنڈامنٹل انڈورنگ کنٹریبیوشن ٹو دا فیلڈ آف میڈیسن. رازی کا جو ہے جو بیسک فیلڈ آف میڈیسنس ہیں اس پہ کام کیا. ابو ریحان بیرونی is a very famous traveler. اس نے دنیا ٹریول کیا اور اس نے بہت کچھ دے دیا. کیمسٹ میں ایسٹرونومر تھے، اور الکیمی اور ایسٹرولوجی وغیرہ میں بہت ہی اسمارٹ انسان تھا. اور الخازینی اور ہی واز آلسو بہت ہی فیمس، جس نے سائنٹیفک ڈسکوریز، انسٹرومنٹ کی ڈسکوریز پہ کام کیا ہے. اس کے بعد الکندی ہے، ابن شاہ ہے. ایسے 50 مسلم سائنٹسٹ ہیں جن کو ہم لوگ ہمارے درسوں میں، ہمارے مجلسوں میں، ہماری مسجدوں میں ان کا ذکر ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ فیوچر جنریشن دے شوڈ بی لرننگ کہ اسلام اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. اٹ گیوز اس. صرف اسلام جو ہے صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، ایک ٹوٹل سسٹم ہے. الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انقلاب جمہوری اسلامی ایران نے ان تمام پابندیوں کے بعد ایرو اسپیس انجینئرنگ میں جو ترقی کی اور آج جو کر رہے ہیں. میں تو یہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو دعا کرتا ہوں، مالک مسلمانوں میں اس کے ویکسینیشن نکالنے کی توفیق دے، اور ان میں ہمارے مومنین میں نکالنے کی دے. خدا ان بچوں کو جو لیب میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کامیابی عنایت فرما. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور حقیقت میں جو جنگ تھی کربلا میں، یہ وار ہے بٹوین جہل اور علم. نالج بیس اور جہالت. اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جلدی حسین کو قتل کرو، ہمیں نماز پڑھنا ہے عصر کی. عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرے تکبیر کے ساتھ. آپ نے ایسے اس کو بھی دیکھا، گلے کاٹتا لعنت اللہ علیہ. اگر ہم کربلا کو ان دو اصولوں پہ سمجھنے کی، جہل و علم، عقل و جہل پورا اترتا ہے. یہاں شروع سے لے کر کے آخر کربلا، مدینے سے مدینے تک
کربلا تک حسین، کربلا سے امام سجاد و امام زین العابدین، یہ پورے کے پورے ہر جگہ ریولوشن آف نالج. اور دربار یزید میں امام سجاد علیہ السلام نے ایک سائنٹیفک انقلاب ہے، وہ علمی انقلاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن سے ٹکر لی وہ میجک ہے. یہاں جو ٹکر ہے وہ میجیشن نہیں ہے، یہ نالج ہے. اور امام سجاد علیہ السلام جب بیٹھے ہیں اس ممبر پر اس حالت میں، تاریخ میں کوئی ایسا ذاکر نہیں گزرا ہے، ایسا خطیب ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور وہ بول رہا ہے ممبر پر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دربار یزید تھا مگر کنٹرول پورا امام سجاد کے ہاتھ میں تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں many of us free مگر we are inmates. ہم لوگ بہت فری ہیں مگر قیدی ہیں. مگر کچھ قیدی ہیں جو فری ہیں، ان میں سے امام سجاد ٹاپ آف دی لسٹ ہے، قیدی ہے. لیکن 40 ایئرس کی ہسٹری کو ٹرن ڈاؤن کر دیتا ہے، منقلب کر دیتا ہے. 40 سال کی بنی امیہ کی تاریخ کو ملیامٹ کر دیتے ہیں یہ خطبے کے ذریعے سے. کتنا بگ ریولوشن ہے یہ، کتنا بگ انقلاب ہے یہ. علمی ہے، نالج بیس ہے. کربلا نالج بیس ہے. گو پین کو بتایا، انسان ہے، باپ سے بیٹے کی محبت. امام حسین علیہ السلام کے لیے روایتوں میں ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور قریب آ رہا تھا ویسے ویسے چہرہ چمک رہا تھا. گویا نور الہی سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے. اچھا ہماری زندگیوں میں خدا نہ خواستہ یہ گھر میں موت ہو جائے، سب کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی باپ بیٹے کو کھولے، خدا نہ کرے، خدا تمام جوانوں کو سلامت رکھے. اب اس کو جو لے جائیں گے 4 آدمی سنبھالے ہوئے، اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور روتا ہوا ہے اس لیے کہ جوان کو کھو لیا. لیکن یہ حسین کون ہے؟ گریہ کیا ضرور. روایتوں میں ہے کہ جب علی اکبر نے سلام کیا مقتل سے، السلام علیک یا ابا علیکم منی السلام، لاس آخری سلام، یعنی امید بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جواب کی. حمید کہتا ہے کہ جب کبھی کربلا سے آواز مقتل سے جاتی تھی حسین کے کانوں پر، میں اثرات دیکھتا تھا، تاثر دیکھتا تھا، ری ایکشن حسین کا دیکھتا تھا. جب عباس نے پکارا تو حسین نے کمر کو تھام لیا، الان انکسرت، اب میری کمر ٹوٹ گئی عباس. لیکن جب علی اکبر نے پکارا ہے تو حسین کربلا کی ریت میں گر گئے. اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، ادھر کا آفیسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں آتا. 70 مرتبہ حسین، 70 مرتبہ حسین اٹھے، 70 مرتبہ حسین.
ٹٹولتے جاتے تھے، ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، بیٹا علی کہاں ہو، این انت یا علی، آواز دو کدھر ہو تم؟ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی، علی اکبر جب علی اکبر کے سر پہ سرانے پہنچے، خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جوان بیٹا، سینے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آ گیا بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، دیکھا ریش سفید ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے، سمجھ کے بابا پریشان ہے۔ بابا گھبرائیے نہیں گھر، فوضع خدہ علی خد ابن، امام حسین نے علی اکبر کے گال پر گال رکھ دیا۔ علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا پریشان ہے، بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیں نانا آ گئے، دیکھیں دادا آئے ہیں، دادی آئے ہیں، دادا کہہ رہے ہیں حسین تیرا انتظار ہے، آبے خدا۔ بس ایک جملہ اور ختم دعا، خدا کسی غم میں تمام جوانوں کو سلامت رکھی۔ جب علی اکبر کی لاش کے اٹھانے کی بات آئی، حسین نے ہاتھوں نجف کا رخ کیا، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے۔ نوجوان کی لاش صلی اللہ علیہ یا ابا عبد وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا بالله۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، حسن مسعود بھائی، اور اسی طرح سے کووڈ-19 کے حوالے سے بہت سے دنیا بھر میں پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 یا کاشف الضر والبلوى۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، جو مریض ہیں جن کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا، ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں بن بیاہ کے ان کو بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے، مراج رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما، ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں پروردگارہ علم کی روشنی عنایت فرما، خدایا پروردگارہ جلد سے جلد اس کووڈ-19 کے حوالے سے جو ویکسینیشن ہمارے مومنین کے ہاتھ میں قرار دے، مالک مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر میں شمار فرما۔ ایک سورہ الحمد اخلاص سے
میں لیسن ذرا سناؤں گا، ذرا ان پر آپ لوگ فاتحہ پڑھ دیجیے، ایک مومن کی خواہش ہے انشاءاللہ۔ جی مرحومہ نفیس النساء نقوی بنت سید محمد حسن نقوی، سید رفاقت علی نقوی ابن سید لیاقت علی نقوی، مرحومین آف صداقت علی نقوی فیملی اینڈ سکینہ علی نقوی فیملی، اور تمام اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔